نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اہلاً و سہلاً مرحبا دورہ قرآن۔ الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں اب پارہ نمبر 25 پر، ٹھیک ہے۔ پارہ نمبر 24 ہم نے کل کیا تھا، اور پارہ نمبر 24 میں ہم نے سورہ المومن اور سورہ حامیم السجدہ پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا کہ حامیم سے شروع ہونے والی 7 صورتیں ہیں۔ حامیم سے شروع ہونے والی 7 صورتیں ہیں۔ حامیم سے شروع ہونے والی جو 7 صورتیں ہیں ان کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن کا حسن ہے۔ ہر چیز کی خوبصورتی ہوتی ہے نا، تو انہوں نے فرمایا تھا یہ قرآن کا حسن ہے، یہ قرآن کا مغز ہے۔ مغز کیا ہوتا ہے؟ سینٹرل پلیس ہوتی ہے نا، برین جو ہوتا ہے آپ کا مغز، وہ ایک سینٹرل امپورٹنس کا ہوتا ہے نا حامل، یعنی اس کو بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور وہاں پہ سب ایبسنس ہوتا ہے پورے باڈی کا، سارے میسیجز وہاں جا رہے ہوتے ہیں برین کو۔ تو مغز جو ہوتا ہے نا اس میں ساری ایک سمری ہوتی ہے۔ تو ان حامیم صورتوں میں نا وہ ساری چیزیں، توحید کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے، اور پھر بتایا گیا ہے 2 گروپس کا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے ان کا کیا انجام ہوگا، اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کا کیا انجام ہوگا۔ جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا گیا کہ ایمان والوں کو کیا ملے گا، اور جو ایمان نہیں لاتے، جو کفار ہیں، جو مشرک ہیں، ان کو کیا ملے گا۔ تو یہ ٹاپک تھی، اس میں چلتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے زیادہ، یعنی اللہ کے جو سائنز ہیں نا ان کو بار بار بتایا گیا اس میں، ٹھیک ہے۔ یعنی بار بار ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ ہی ہے جو خالق کل شیء، تمام چیزوں کا خالق ہے، تمام کائنات اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی دن اور رات بنائے، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ یہ قرآن قوموں کی طرف بھیجتا ہے، یہ اللہ اپنے الفاظ انسانوں کی طرف بھیجتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے کہ وہ یہ ہدایت کی کتاب پڑھ کے ان کو سنائیں تاکہ وہ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری زندگی ہوتی ہے نا، ہماری زندگی ہم نے خود ایسے ہی نہیں گزار دینی، ہماری زندگی کا ایک انسٹرکشنل مینول ہے جس میں زندگی کیسے گزرے گی اس کی ہدایات لکھی گئی ہوتی ہے۔ تو ہم نے زندگی کو ایسے ہی بس خود یہ نہیں کہ بس اٹھے اور اپنی مرضی کرنی شروع کر دی، ہماری مرضی کہیں پہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہم نے ذہن سے نکالنی ہے کہ ہماری مرضی کہیں پہ بھی نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے نا، تو اللہ نے ہماری زندگی کے فیصلے کیے ہیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر ہم اس دائرے سے، ایک دائرہ بنا دیا نا، اس کے اندر رہنا، اگر ہم اس دائرے کے باہر نکلتے ہیں نا تو ہم، اس کا مطلب ہے ہم اطاعت کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ ماشاءاللہ کافی چیزیں سیکھ چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائیں۔ شروع کرتے ہیں۔ حامیم السجدہ کمپلیٹ ہو گئی تھی پارہ نمبر 25 میں، ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا، اور ایک رکوع، پہلا جو رکوع ہے اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا سورہ حامیم سجدہ میں، پارہ کا نیم ہے الیہ یرد علم الساعہ، الیہ یرد، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ یعنی تمام جو علم ہے نا، جو غیب کے علم ہے وہ کس کی طرف ہیں؟ اللہ کی طرف ہے۔ قیامت کا علم اللہ کو ہے، بارش ہوگی نہیں ہوگی اللہ کو علم ہے، ہمارے جسموں کے اندر کیا ہو رہا ہے اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اس پودے سے کس قسم کا پھل نکلے گا یا پھول نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ
ہر چیز پہ قادر ہیں، اللہ ہی کا علم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اس کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور وہ جب ہم سے دعائیں کرتا ہے تو ہم اس کی دعائیں سنتے ہیں اور اس کو نوازتے ہیں۔ جب اللہ کی نعمتیں اس کو ملتی رہتی ہیں نا وہ خوش ہوتا رہتا ہے، ذرا سی اسے تکلیف آتی ہے تو وہ بلبلا اٹھتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے کہ مجھے یہ کیوں تکلیف آئی، مجھے یہ پریشانی کیوں آئی، پھر وہ روتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومن کو 2 طریقے سکھائے ہیں کہ نعمت ملے تو شکر کرو، اور اگر کوئی مصیبت پریشانی آئے، کوئی اندر گلا شکوہ ہو تو کیا کرو، صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس کو تکلیف آئے نا تو پھر اس کو صبر کرنا ہے۔ اور پھر کئی انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں نا وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، وہ اپنی ہی دنیا میں عیش و عشرت میں گم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو نوازا نا، اور جب ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے نا پھر مسلح بچھا کے جو اللہ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہیں مصیبت آتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکال لیتے ہیں، وہ ایک نعمتوں کی زندگی میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لمبی لمبی چوڑی چوڑی پھر وہ دعائیں کرتے ہیں جب انہیں کوئی تکلیف آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں نا، جو اللہ کا، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں نا، وہ یہ جان لیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن حق سب پہ واضح ہو جائے گا۔ یعنی ابھی جو چیزیں ابھی غیب میں ہیں، جو چیزیں ابھی پردے میں ہیں، وہ کب کھلیں گی؟ جب قیامت آئے گی، جب ہم لوگوں کی وفات ہو جائے گی نا، ہم سب اللہ کے پاس جب چلے جائیں گے تو پھر تو کوئی غیب نہیں رہے گا نا، پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ دکھا دیں گے ہمیں، جنت بھی دکھا دیں گے، دوزخ بھی دکھا دیں گے، اس وقت سارے رسول بھی ہوں گے، فرشتے بھی وہیں ہوں گے، ہم ہر چیز دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو اب یقین نہیں نہ آ رہا دنیا میں، ان کو پھر اسی دن یقین آئے گا، لیکن پھر دیر ہو چکی ہوگی نا۔ اگر ابھی یقین کر لیں گے تو اپنی زندگی کیا کریں گے، سنوار لیں گے، اپنی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے شروع میں پہلی صورت میں پڑھا تھا نا کہ یقین کرنے والے مومن کون ہوتے ہیں، وہ جو متقین ان کی صفات کیا تھی، غیب پر ایمان۔ پہلی یہ پڑھی تھی نا، اب آگے کے پتہ چل رہا ہے نا کیوں سکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہ غیب پر ہی ایمان لانا ہے۔ ایمان یہی ہے، غیب پر ایمان لانا۔ اب جب غیب ہماری آنکھوں کے سامنے جب یقین والی صورتحال ہوگی، وہ تو دنیا کا وہ پار ہوگا نا کہ جب ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ تو غیب پر ایمان اسی دنیا میں رہتے ہوئے لانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو غیب پر ایمان جو لائے گا وہ کیا کرے گا، اسے پتہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی ہے، رسول بھیجے تھے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجے تھے، ہماری گائیڈ بک ہے، یہ ہماری گائیڈنس کے لیے رسول آئے تھے، وہ ہمارے لیڈرز تھے، ہمارے رہنما تھے، انہوں نے ہمیں رستہ دکھایا۔ ہدایت اللہ کا کام ہے، رستہ تو وہ رسول دکھاتے ہیں نا، رہنما ہوتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا، تو ہمارا کام ہے ان کو فالو کرنا، پہلے لرن کرنا، سیکھنا، اور پھر ان کو فالو کرنا۔ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو سیکھتے سیکھتے ساتھ ہی فالو بھی کرنا۔ اب جس چیز کا آپ کو پتہ چلتا جا رہا ہے آپ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ایسے ہی ہے، آج سب بچوں نے نماز پڑھی تھی، سب بچوں نے اذکار کیے تھے، ماشاءاللہ۔ اذان کا جواب بھی دیا تھا، ماشاءاللہ۔ اذان کا رپلائی بھی دینا ہے، اذکار بھی پڑھنے ہیں، صبح شام کے اذکار کے علاوہ باقی اذکار بھی پڑھنے ہیں، جیسے سبحان اللہ، چلتے پھرتے، کھیلتے، ہوم ورک کرتے، آپ اگر لکھ رہے ہیں، آپ کی زبان فارغ ہے، آپ زبان میں کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو زبان تو تھکنی نہیں چاہیے، کیونکہ پتہ ہے جو انسان ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے نا، اس میں فرشتوں والی کوالٹیز آنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ فرشتے ہر وقت ذکر کرتے ہیں۔ جو انسان ہر وقت ذکر کرتا ہے وہ فرشتوں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آج کل آپ فرشتوں کے ساتھ ملے ہوئے نا، دن بھی عبادت کر رہے ہیں، رات بھی عبادت کر رہے ہیں، ہر وقت بس عبادت ہی عبادت کر رہے ہیں، تو فرشتے کیا کرتے ہیں، ہر وقت عبادت کرتے ہیں۔ تو بچے تو ہوتے ہی معصوم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچوں کو ان کی ایج سے پہلے ڈانٹنے کو بھی منع کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب 7 سال کی عمر سے کہا کہ آپ لوگوں کو نماز کا کہا جائے، اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھ گچھ ہی کوئی نہیں ہے، آپ کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ
زوہا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ اللہ آپ سے پوچھیں گے نہیں، وہ تو چھوٹی بچی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے حساب ہی نہیں لینا۔ حساب کس کا ہوگا؟ جو بڑا ہو گیا ہوگا نا، پھر اگر وہ غلطی کرے گا تو اس کا حساب ہوگا۔ ابھی آپ لوگ تو چھوٹے بچے ہیں نا، آپ سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ نیکی کی پریکٹس کریں گے تو بڑے ہوتے ہوتے آپ نیکی پہ جم جائیں گے، نیک ہو جائیں گے، یعنی وہ کرنا آپ کو مشکل نہیں لگے گی۔ اس لیے آپ کی پریکٹس کے لیے یہ کرایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ عبدالاحد کو بھی یہی بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، حساب کتاب ان کا ہوگا جو بڑے ہو گئے ہیں نا، جو چھوٹے بچے ہیں نا ابھی، ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ سختی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو، جب زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ ایک بچہ جب 10 سال کی عمر پہ آئے گا نا، تب اسے آپ نماز پڑھائیں، اور اگر وہ نہ پڑھے تو اسے ڈانٹیں۔ اس سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو نہیں پوچھنا، ان کو ہم کیوں پریکٹس کراتے ہیں؟ عادی ہو جائے نا، وہ نیکی پہ جم جائے اور ان کو عادت ہو جائے نیکی کرنے کی، پھر ان کو مشکل نہ لگے۔ اچانک سے آپ وہ 10 سال کا ہو اور اگلی صبح آپ اسے کہیں کہ چلو اٹھو نماز پڑھو، تو وہ جم سکے گا اس پہ؟ نیکی پہ استقامت آئے گی نہیں نا، ایسے اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس لیے پریکٹس کے لیے ان کو کیا جاتا ہے، اور ان پہ پریکٹس کے لیے ہی بار بار یہ میسیجز دیے جاتے ہیں ان کو، یہ بنے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اب ہم پارہ نمبر 25 میں سورہ الشورى کریں گے۔ سورہ الشورى مکی صورت ہے، اس میں 53 آیات ہیں اور 5۔ سورہ الشورى مکی صورت ہے، 53 آیات ہیں اور 5۔ یہ بھی حامیم سے شروع ہو رہی ہے یہ صورت، حامیم عین سین قاف، یہ سارے حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی۔ سورہ شورى، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے آپ پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر وحی کرتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے تھے ان پر بھی اللہ نے ہی وحی کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سے نبیوں کا ذکر آیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، شاباش، نوح علیہ السلام، حضرت الیاس، حضرت آدم، حضرت لوط، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، جی تمام انبیاء جن کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پر بھی ہم وحی کرتے ہیں اور ان پر بھی ہم ہی وحی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفت بتاتے ہیں کہ اللہ العزیز الحکیم ہے، اللہ کا نیم ہے نا العزیز الحکیم، اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سب سے بلند ہے، بڑی عظمت والا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان بنایا، زمین بنائے، اور آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا اور زمین پر جنوں اور انسانوں کو، ٹھیک ہے؟ آسمان فرشتوں کے رہنے کی جگہ بن گیا، اور زمین جنوں اور انسانوں اور جانوروں، تمام جاندار یہاں پر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ درخت، پودے، نباتات سب اگا دیے۔ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت۔ آپ ہر وقت پڑھیں گے تسبیح اللہ کی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جو لوگ زمین میں ہیں وہ لوگ مسٹیک کر دیتے ہیں نا، غلطیاں تو ہو جاتی ہیں نا ان سے، کیونکہ اللہ نے نا انسان کو ارادہ دے دیا کہ اپنا ارادہ اپنی مرضی، جو ہم کہتے ہیں نا ہماری مرضی، تو ارادہ اور مرضی اختیار جو دیا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ یہی امتحان ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ انسان سیدھے راستے پہ جاتا ہے یا غلط پہ جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو، اللہ چاہتے تو سب کو ہی فرشتوں کی طرح نیک نیک بنا دیتے، سبھی سیدھے راستے پہ چلتے، پھر امتحان کہاں ہوتا، پھر کمپٹیشن کہاں ہوتا جنت اور جہنم میں جانے کا، نیک اور بد کا۔ اللہ تعالیٰ نے برائی اور اچھائی دونوں چیزیں اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے نا،
اسی کے مطابق امتحان ہوگا، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، کون اچھے کام کرتا ہے کون برے کام کرتا ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی دوڑ لگانی ہے، نیکیوں میں جانا ہے ہم نے، تو نیکیوں میں ہی آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کس چیز کی دوڑ لگانی ہے؟ نیکیوں کی دوڑ لگانی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں نا، یہ مشرکین اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بناتے ہیں، یہ اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرنے لگتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرنے لگتے ہیں. حالانکہ مشرک وہ جو شریک بناتے ہیں نا، وہ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ وہ ان کو کھانا دے سکتے ہیں، نہ وہ ان کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ وہ ان کو کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں. اور اللہ ہی ان سب پہ نگران ہے، اللہ ان سب کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتے ہیں. لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ وہ اس ہدایت کے دائرے میں داخل کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس پہ اپنی رحمت کرتے ہیں. آپ کو فیل ہوتی ہے کہ اللہ کی آپ کی رحمت ہوئی ہے؟ الحمدللہ. اگر کوئی انسان خود کو نیک رستے پہ پائے نا، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ شکر ہے مجھ پہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے نیک رستے پہ رکھا ہے، میں اچھے لوگوں میں شامل ہو گیا ہوں. جو نیک لوگوں میں، نیک دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ اچھی اللہ کے ذکر کی مجالس میں شامل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے. کیونکہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے. ایک تو بارش ہوتی ہے نا، آپ کو نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، یعنی وہاں پہ سکون ہی سکون ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہاں سکون ہے، سکینت طاری ہوتی ہے انسان کے اوپر. ٹھیک ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردوں کو زندہ کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سپرد ہم تمام اپنے فیصلے کرتے ہیں. اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. جو مشرک ہوں گے نا، وہ حسرت کریں گے جب ان کو دکھایا جائے گا نا ان کا انجام، وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں یہ نہ کیا ہوتا، کاش ہم سیدھے راستے پہ آگے ہوتے، کاش جو رسولوں نے ہمیں پہنچایا تھا پیغام، ہم وہ سیکھ جاتے، ہم اس پیغام کے اوپر سیدھے راستے پہ چلنے لگتے، ہم اللہ کو ماننے لگتے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے، ہم شرک نہ کرتے. کیونکہ اس دن کوئی بھی ان کو بچا نہیں سکے گا، کوئی سفارش نہیں ہوگی. لیکن جو ایمان لاتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ جنت. ان کو کون سی جنت ملے گی؟ اس میں کیا ہوگا؟ وہ آمنے سامنے تخت لگا کے بیٹھے ہوں گے اور تکیے لگا کے وہ بیٹھے ہوں گے، اور جو وہ سوچیں گے ان کے سامنے آ جائے گا. اس میں شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی اور شراب کی نہریں ہوں گی. بارک اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر ہر نعمت دیں گے. اللہ تعالیٰ کھانے پینے کو بھی وہاں دیں گے، پھل ہوں گے وہاں پر، دودھ ہوگا وہاں پر، شہد ہوگا وہاں پر، انگور اور انار کے گچھے ہوں گے، اور وہاں پر اچھے دوست ہوں گے، بہترین دوست ہوں گے. بالکل وہاں پر ہر مشروب آپ کو ملیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہوں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. ورنہ آپ گھر میں جوس لاتے ختم ہو جاتا ہے نا، پھل لاتے ختم ہو جاتا ہے نا، وہاں پہ کوئی چیز ختم نہیں ہوگی، ہر چیز ہوگی. یہاں پر اگر آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے، خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد خوشی جو ہے وہ ایسے ہی بس اسی دن کی، اسی ایک لمحے کی ہوتی ہے. لیکن وہاں کبھی خوشی ختم نہیں ہوگی، وہاں کبھی غم آئے گا ہی نہیں، پریشانی نہیں آئے گی. دنیا میں آتی ہے نا پریشانی، وہاں پریشانی بھی نہیں آئے گی. دنیا میں بیماری بھی آتی ہے، وہاں بیماری بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں پہ گندگی ہوتی ہے، وہاں گندگی بھی نہیں ہوگی. ہر چیز صاف ستھری. ایون ہمارے دلوں کے گند کو، دلوں کے میل کو بھی نکال دیا جائے گا. دلوں میں میل آ جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دل بھی صاف کر دے گا وہاں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مہربان ہے. جو انسان عمل کرے گا نا، نیک عمل کرے گا، اللہ اس کو پورا بدلہ دیں گے، بڑھا چڑھا کے کئی فولڈز زیادہ کر کے دیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں. اللہ نے ہی آپ سب کو جوڑے جوڑے میں پیدا کیا. جوڑے جوڑے میں کیسے؟ دیکھیں، ماما ہے تو بابا ہے، دادا ہے تو دادی ہے،
نانا ہے تو نانی ہے، بہن ہے تو بھائی، بہن ہے تو بھائی ہے، ایسے ہی ہے نا، برائی اچھائی، زمین آسمان، سایہ اور دھوپ، جھوٹ سچ، ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے نا، روشنی اور اندھیرا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا، ایون پلانٹس کے بھی جوڑے جوڑے ہیں. اسی طرح جو جانور ہیں نا ان کے بھی جوڑے جوڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہاں شیر اور شیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ السمیع البصیر ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ السمیع البصیر ہے، اللہ سب کچھ سنتے ہیں، سب دیکھتے ہیں. اللہ سمیع البصیر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے اور دیکھتے ہیں. کیا جہاں پر کوئی ہمیں نہیں دیکھتا وہاں کون دیکھتا ہے؟ ہم سب سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. ہم اپنے دل میں باتیں چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ بھی سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی نیتوں کو بھی جان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم جو دل میں بات کرتے ہیں، جو دماغ میں ہماری جو سوچیں آتی ہیں، اللہ ان کو بھی جان لیتے ہیں. اللہ کا یہ علم ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم بالکل نہیں چھپ سکتے. انہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. انہ بکل شیء علیم، اللہ بے شک ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو دین کا طریقہ بتا دیا ہے نا، جو آپ کو دین دے دیا ہے، آپ نے اسی پہ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر نبی کو وہی دین دیا تھا. کیا؟ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں بنانا، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے، اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا ہے، اللہ سے ہی امید لگانی ہے. صرف ایک اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہے. کوئی جس کا وہ جو مشرک ہے نا، جس کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو ایک مچھر مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. اور نہ ہی وہ جو بت ہیں ان کے اوپر اگر آپ کوئی چیز رکھ دیں، فار ایگزامپل کوئی مچھر بیٹھ جائے ان پہ، وہ ہلا سکیں گے؟ نہیں. ان کے آگے کھانا رکھ دیں، وہ کھا سکیں گے؟ نہیں. وہ تو خود بھی ہل نہیں سکتے. حضرت ابراہیم نے کتنا پیارا پیچھے ہم نے اسٹوریز پڑھی ہے نا، انہوں نے ان کے آگے کھانا رکھا کہ کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اپنے آپ کو بچاتے کیوں نہیں ہو؟ ہاں جی، سب بتوں کو توڑ دیا تھا، پھر بڑے والے کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا تھا. اب اس سے پوچھو. ہاں، پھر کتنے مزے کی باتیں کی تھی نا انہوں نے. بہت وائز تھے، بہت وائز تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں وزڈم دیا تھا. اللہ تعالیٰ الحکیم ہے نا، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، بہت وائز ہے. اللہ اپنے وزڈم میں سے، اپنے علم میں سے جس کو چاہتے ہیں علم دے دیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو علم دے تو دعا کرتے ہیں، کریں ذرا دعا. ربی زدنی علما، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا ربی زدنی علما. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہم انی اسألک علما نافعا، بار بار کیا کریں. ہر نماز میں دعا کیا کریں اللہم انی اسألک الہدی والتقی. الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین کے اوپر نا بہت بھاری پڑتا ہے جب آپ انہیں دعوت دیتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ. تو مشرکین کے اوپر تو ان کے دل کے اوپر ایسے جیسے کوئی پتھر رکھ دیتا ہے، اتنا بھاری لگتا ہے انہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا آنا نہیں چاہتے، وہ ہمیشہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہی کچھ لوگوں کو خاص کر لیتا ہے جو اللہ کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، اللہ خود ہی ہدایت دیتے ہیں اور رسول ہدایت نہیں دے سکتے. رسول کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا پیغام صرف پہنچاتے ہیں. رسول کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے جیسے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے نا، اور قرآن پاک آخری کتاب ہے. اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اب جتنے انسان آئیں گے ان سب کے رسول ہیں. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین ہے. کیا ہیں؟ تو ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اگر کسی کو نصیحت کرنی ہوگی تو کیسے کی جائے گی؟ کون بتائے گا؟ اسکالرز بتائیں گے، علماء جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اسی طرح جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھ لیتے ہیں. اور ان مسلمانوں کا فرض ہے، جو مسلمان نیک رستے پہ آ جاتے ہیں وہ باقی لوگوں کو بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں. وہ ان کو بتاتے ہیں
جیسے اب آپ کے پیرنٹس ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ بیٹا برے کام بتاتے ہیں، یہ بیٹا غلط کام ہے، یہ نہیں کرو، نیک کام کا بتاتے ہیں. پھر جو آپ کا نیک دوست ہوتا ہے وہ آپ کو اچھی بات کی طرف بلاتا ہے اور بری بات سے روکتا ہے. تو نیکی کی بات بتانا بھی صدقہ ہے، بھلائی کی بات بتانا بھی صدقہ ہے، ذکر کرنا بھی صدقہ ہے. تو اس لیے نیکی کرتے رہنا ہے. اگر آپ کے پاس جو انسان کہتا ہے نا میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں صدقہ نہیں کر سکتا، تو صدقہ اسمائل کرنا بھی سنت ہے اور صدقہ ہے. اسی طرح آپ کوئی سبحان اللہ پڑھتے ہیں، صدقہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پھر وہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ. اور اگر آپ اللہ اکبر، سبحان اللہ، آپ کوئی بھی ذکر کرتے ہیں وہ صدقہ بن جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے نا وہی مومن ہے، وہی مومن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا نا کہ متقین کی اور مومنوں کی صفات میں کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. ہم نے سورہ لقمان میں بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے. ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹے آپ نے زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے. لوگوں سے منہ پھلا کے بات نہیں کرنی، اکڑ کے بات نہیں کرنی، پراؤڈ نہیں ہونا. تو یہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس میں بتایا تھا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا جو رائی کے دانے کے برابر جو چھوٹا سا جو ذرہ ہوتا ہے نا اس کے برابر بھی ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں، چاہے وہ اندھیرے میں ہو. تو پھر اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ لیتے ہیں، چاہے وہ ہم چھپ کے ہی کریں. تو ہم اگر موبائل میں کوئی چیز دیکھیں گے، آئی پیڈ میں کوئی چیز دیکھیں گے، ٹی وی میں کوئی ایسی چیز دیکھیں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھیں گے. تو وہ ہماری بک آف ڈیڈ میں لکھی جائے گی. پھر قیامت کے دن ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ہماری وہ بک سامنے کھولی جائے گی اور ہمیں کہا جائے گا کہ پڑھو اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. پھر ہمارے سامنے آئے گا کہ ہم نے یہ چیزیں کی تھیں. اگر تو اچھے اعمال کیے ہوں گے تو کس ہاتھ میں بک دی جائے گی؟ اور اگر برے اعمال ہوں گے تو لیفٹ میں. تو اچھے اعمال کرنے ہیں تاکہ ہمیں بک کس میں ملے؟ رائٹ ہینڈ میں ملے. آمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ نا لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، اچھے کی طرف بلاتے رہیں، چاہے لوگ آئیں یا نہ آئیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی جو آئیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ بتاتے رہنا. اب آپ دیکھیں نا، آپ کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے سب کو بتانا ہے، آپ کہتے ہیں وہ ہم نے ان کو بتایا تھا وہ آئے ہی نہیں، ہم نے بتایا تھا وہ مانتے نہیں ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بتاتے رہنا ہے انہیں. آپ نے ہر بار انہیں بتانا ہے کہ آ جاؤ ہم نہ پڑھنے لگے، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آ جاؤ. بس پیار سے آپ نے بتا دینا. باقی ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نا. آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کو راستے میں آپ کے دوست ملتے ہیں، آپ انہیں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آ جاؤ. تو آپ نے ان کے گلے نہیں پڑ جانا کہ نہیں چلو چلو چلو. ہاں آپ انہیں میسج ضرور دیں گے، آپ انہیں ریمائنڈر ضرور دیں گے. اور آپ اگر وہ نہیں آئیں گے تو آپ ڈس ہارٹ بھی نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ بتا دینا، ریمائنڈر دے دینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان دنیا میں جو عمل کرے گا نا وہ اسی کے لیے ہوگا، وہ اسی کے لیے ہوگا اور جیسا وہ عمل کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے لیے چن لیتے ہیں نا، خاص کر لیتے ہیں، اللہ اسے ہدایت ہے، وہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے. اللہ نے وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو چن لیں، اپنے لیے خاص کر لیں. آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے کتاب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، رسولوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ وہ مانتے نہیں ہیں نا. جب مانتے نہیں ہیں تو جھگڑا ہی کرتے ہیں نا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے پنش ہوگی. اور جو مان لیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بہت راضی ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو رزق دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان آخرت کا ارادہ کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میری آخرت کو بہت پیارا کر دے، یعنی مجھے آخرت میں جنت میں بہت بڑے بڑے محل ملیں، مجھے جنت میں بہت کچھ ملے. جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو آخرت دیں گے، بہت پیاری آخرت دیں گے. اور جو صرف دنیا کا کرتا ہے کہ مجھے بس سب کچھ مل جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آخرت میں کا حصہ نہیں ہوگا، اسے دنیا میں ہی دے دیں گے. جو آخرت کا ارادہ کرے گا اسے دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی.
تو آپ نے کون سی دعا سیکھی تھی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے؟ ربنا، اب پیار سے پڑھیں گے اچھے طریقے سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی